زبیر صاحب آج انٹرسٹنگلی دونوں میرے مہمان وہ ہیں جو خود سن آف اے جنرل، ایک فارمر آرمی چیف کے بیٹے ہیں، آپ ایک جنرل کے بیٹے ہیں. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ فوج سیاست سے دور بھی رہے، لیکن جو ابھی سڑکوں پہ نعرے لگوا رہے ہیں عمران خان، وہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ان کو میر جعفر غدار اس طرح کہہ کے آپ نہیں پکار سکتے. پوری تقریریں ہیں، اب میں اس کو کیا کیا سناؤں اس کے اوپر کہ 4 مہینے سے بیانیہ ہی ایک ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا تھا تھوڑے دن پہلے، وہ پرانا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، میرا خیال ہے اس وقت کا ISPR چیف اس وقت کے کچھ بات کر رہے تھے، تو ایک جرنلسٹ نے یہ کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان جب بات کرنا شروع کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو آپ کو اندازہ ہے اس کا، تو اس کے اوپر بھی ذرا فوکس کر لے. تو میرا خیال ہے نہ مجھے نہ آپ کو نہ کسی اور کو اندازہ تھا کہ عمران خان جب باہر نکلیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو حملے کریں گے. احترام کے ساتھ میں اعجاز الحق صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ایسی کیا بات کی ہے. میرا خیال ہے اس میں اگر ٹویٹ دیکھ لیں پہلے تو، اگر ان کا جو ٹویٹ تھا اعظم سواتی صاحب کا، اس میں نام لے کے انہوں نے کہا ہے، نام لے کے کہا ہے آرمی چیف کے حوالے سے. پھر جب عمران خان ان کو ڈیفینڈ کریں اعظم سواتی کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں اس ٹویٹ کو جس میں نام لے کے کہا گیا ہے کہ جی آپ رسپانسبل ہیں، بلکہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ آپ رسپانسبل ہیں. یہ اس کے بعد ٹویٹ کی گئی تھی 2 ایکویٹل کے بعد، حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے ایکویٹل کے بعد. اب آپ کا اینگر بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کتنے لیکن اگر آپ سیدھا آ کے اس طرح سے وار کر رہے ہیں، اور میں تو ندیم ملک آپ نے بہت سے چیزیں سنائی، لیکن میں آپ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ کچھ چیزیں فواد چودھری نے بھی کہا تھا اور ایک دفعہ شہباز گل نے کہا تھا. ایک دفعہ نہیں، دس از اے ڈیلی اکرنس. اگر آپ فالو کریں PTI کو، دس از اے ڈیلی اکرنس، اور اس میں تو اب کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ ان کے ہمدرد اینکرز ہیں جو کس طرح سے باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے بالکل تو زبیر صاحب پھر ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن سڑک کے اوپر کوئی انسیڈنٹ ہو ناخوشگوار اور اس کے بعد سارا کچھ ہی لپیٹا جائے، کسی کے ہاتھ میں نہ رہے، آگ لگ جائے کہ اللہ پاک رحم. میرا خیال ہے کہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. میرا خیال ہے دیکھیں دو چیزیں لیڈ کر سکتی ہیں اس صورتحال کو، اور جس کے بہت ہائی پروبیبلٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک تو جو اعجاز الحق صاحب نے کہا، جو کہ میں ایگری کرتا ہوں، اکنامک کنڈیشنز جب ظاہر ہے عام عوام کے لیے اور ایون مڈل کلاس کے لیے اتنے شدید خراب ہو جائیں، چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو یا بے روزگاری کے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے، تو ایک تو وہ آلریڈی ایک اینگر جنریٹ ہوتا ہے. اس میں عمران خان مسالہ ڈالیں اور ان کو بھڑکائیں تو اس کی پروبیبلٹی تو پھر بہت ہائی ہوگی کہ جی اس کو اگر وہ اس طرف لے کے جائیں جہاں وہ کہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کسی کے لیے نہیں کچھ بچے گا، میں آپ کو یہ بتا دوں عمران خان وانٹس اٹ دیٹ وے کہ پھر کسی کے لیے نہ بچے. اگر مجھے پاور نہیں ملی ہے تو پھر کسی کو نہ پاور ملے. آ جائیں انٹرونشن ہوتی ہے تو انٹرونشن ہو جائے، جو مرضی ہونا ہے. تو آئی تھنک ہی از ویری ویل پریپیئرڈ. میں تو جو انسائڈ جو بھی سمجھتا ہوں PTI کی تھنکنگ، ان کی لیڈرشپ کی، دے آر آل پریپیئرڈ اینڈ گننگ فار دس تھنگ کہ جی اگر ہمیں ہٹایا گیا اقتدار سے تو پھر کوئی کسی کو، شہباز شریف کو بھی نہ ملے، PMLN کو، پیپلز پارٹی کسی کو بھی نہ ملے. وہ اب انہوں نے کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں رہی ہے، وہ سیدھا حملے کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پر حملے کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار نہیں کرتے، ایوری ڈے کرتے ہیں. وہ جو GC یونیورسٹی کا آپ نے سنایا تھا، اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جو نعرے لگوائے، میں نے تو ابھی نہیں دیکھا، میں ظاہر ہے کیمرے کے سامنے نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں اس کا. آئی مین ہی از ایکچولی سیئنگ کہ میں کیا کروں، یہ تو بچے نعرے لگا رہے ہیں. آئی مین ہی از میکنگ فن. ہی از مطلب ایک ریڈیکیول کرنے والی بات ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کو. اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ ایک سیریس نوعیت کی بات کر رہے ہیں. تو پھر بھی انسان کہے کہ جی آپ بات کریں اور ہم سنتے ہیں آپ کا گلا شکوہ کیا ہے.